السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹیڈ اسٹوریز۔ تمام نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کے معاشرے کی زندہ تصویر، ایک لڑکی کی پرعالم مختصر کہانی۔ نوشابہ بیگم نے چونک کر بیٹی کو دیکھا تھا۔ یہ سیرت کا انداز تو ہرگز نہ تھا۔ اس کے بعد سیرت نے پہلے کھانا پینا چھوڑا، پھر گھر والوں کو پہچاننا چھوڑا اور بستر سے نوشابہ سحری سے فراغت کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی۔ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت کے ترجمے کو بار بار پڑھنے میں نہ جانے دل کو کیسا سکون میسر ہو رہا تھا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے رب کریم، تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ، پھر مجھے تو اس مشکل سے نکال، اے میرے پروردگار۔ وہ دعا میں مشغول تھی، یکدم اس قدر زوردار چیخ بلند ہوئی کہ مانو نوشابہ کی جان ہی نکل گئی۔ وہ قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر کتنی ہی دیر سینے سے لگائے سکون حاصل کرتی رہی، پھر اٹھ کر قرآن پاک کو اپنی جگہ پر رکھا اور اپنی بیٹی سیرت کے کمرے کا بند دروازہ کھول کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر میں زنجیر بندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں موجود زخم سے خون بھی رس رہا تھا۔ یقیناً سیرت نے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے زنجیر سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی تھی اور پھر زخم میں تکلیف کے باعث چیخ اٹھی تھی۔ یہی چیخ نوشابہ نے دعا مانگتے وقت سنی تھی۔ ایک سرد آہ بھر کر نوشابہ نے دروازہ بھیڑ دیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد ماضی کی یادوں میں کھو گئی تھی۔ اب سے کچھ عرصہ قبل سیرت کی ایسی حالت نہ تھی۔ وہ تعلیمی میدان سے لے کر امور خانہ داری تک ہر چیز میں طاق تھی۔ سچی، صاف اور کھری لڑکی۔ ماں باپ نے کس قدر محنت و جانفشانی سے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، سیرت اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اللہ نے نوشابہ اور احمر کو ایک ہی اولاد سیرت دی تھی، جو اپنی مثال آپ تھی۔ احمر ایک سفید پوش انسان تھا۔ ساری زندگی گورنمنٹ کی جاب کرتے ہوئے اس نے ایک پیسہ ادھر ادھر نہیں کیا، ہمیشہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا، اور اس کے ساتھ پوسٹ ہوئے ساتھی زندگی کی دوڑ میں اس کو بہت پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ ایمانداری اور رزق حلال کے معاملے میں شاید احمر بھی اتنا ثابت قدم نہ ہوتا جو اس کو نوشابہ کی صورت میں اچھی بیوی میسر نہ ہوتی۔ نوشابہ پڑھی لکھی، سمجھدار، رزق حلال اور نصیب پر یقین رکھنے والی، صبر و قناعت کی مٹی سے گندھی انتہائی سلیقہ شعور لڑکی تھی، جس نے ہر قدم پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا، مگر حرام آمدنی سے ملنے والے رزق کی کبھی چاہ نہیں کی۔ جو ہے جتنا ہے کو بہت مانا اور بیویوں کی طرح شوہروں کو کبھی کم آمدنی کے طعنے نہیں دیے تھے۔ احمر کے بڑے چچا زاد بھائی سعادت کا اپنا بہت بڑا کاروبار تھا۔ انہوں نے کئی بار احمر کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ احمر ایک دیانت دار شخص ہے، مگر احمر نے ہمیشہ انہیں بڑے سلیقے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ سعادت بھائی جسے کاروبار کہتے تھے، اسے چلانے کے لیے کئی ہیر پھیر کرنے پڑتے تھے، جو کہ احمر جیسے شریف النفس آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ احمر اور نوشابہ نے سیرت کی بہت دیکھ بھال کر کے بڑے ارمانوں اور چاہ سے تربیت کی تھی۔ سیرت کی خوش شکل اور اعلیٰ عادات و اطوار کی وجہ سے بہت رشتے آتے تھے، مگر چونکہ سیرت ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے بڑی سہولت سے منع کر دیا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں سیرت میڈیکل کے آخری سال میں تھی۔ اس کے بعد اس کا ہاؤس جاب ہونا تھا۔ انہی دنوں احمر کے چچا زاد بھائی سعادت اور بھابھی ثمینہ کی آمد ہوئی تھی۔ چونکہ ان کی آمد خال خال ہی ہوتی تھی، جیسے قربانی کا گوشت یا کسی کی شادی کا کارڈ وغیرہ دینے، لہٰذا احمر اور نوشابہ ان کی آمد پر سخت اچنبھے کا شکار تھے۔ سعادت خان کے 3 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی۔ وہ اپنے 2 بڑے بیٹوں کی شادی کر چکے تھے اور اب اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کاشف کے لیے وہ سیرت کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ بس بھائی کیا کہوں، دونوں بیٹوں کی شادی غیروں میں کر کے بہت پچھتائی۔ بہویں تو ہمیں کچھ سمجھتی نہیں، بس اب اپنے کاشف کے لیے تو سیرت ہی میری نظر میں ہے، ثمینہ نے کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔
وہ تو ٹھیک ہے بھابھی، مگر سیرت ابھی پڑھ رہی ہے، احمد نے موقع کی مناسبت سے جواب دیا تھا۔ ہاں تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ فوراً شادی کر دو، بس ذرا منگنی وغیرہ ہو جائے، شادی تو سیرت کی پڑھائی کے بعد ہی کریں گے۔ سعادت خان نے بھی گھر میں سیرت کے بنائے ہوئے مزیدار سموسوں سے انصاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ دراصل ابھی ہم نے سیرت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور ویسے بھی ہم منگنی وغیرہ کو اتنی قابل اعتبار رسم نہیں سمجھتے۔ ویسے جب بھی ہم سیرت کی شادی کا سوچیں گے آپ سے پہلے پوچھیں گے۔ نوشابہ نے اپنی طرف سے بات کو سمیٹا تھا۔ پوچھیں گے؟ نوشابہ یہ خوب کہی تم نے۔ سن رہے ہیں سعادت، آپ اپنے بھائی بھاوج کی باتیں، سمینہ نے تنک کر کہا تھا۔ بھابھی آپ ناراض نہ ہوں، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، یوں جلد بازی میں تو رشتے طے نہیں ہوتے، ہمیں کچھ وقت دیں۔ احمد نے سمینہ بیگم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ سمینہ بیگم کچھ کہتی، سعادت خان بولے تھے، احمد تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، بس اتنا خیال رکھنا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ تم سیرت کی فکر مت کرو، میں تو اپنی بیٹا کو اسپیشلائزیشن کے لیے ملک سے باہر بھی بھیجوں گا۔ اور ہاں احمد بھائی، سوچا غیروں کے لیے جاتا ہے، اپنوں میں نہیں۔ سمینہ بیگم نے جاتے ہوئے یہ بات بہت زور دے کر کہی تھی۔ اس روز رات کو کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ روم میں موجود دو میاں بیوی کے درمیان گفتگو کچھ یوں جاری تھی۔ آپ نے دیکھا احمد، آپ کے چچا زاد بھائی اور بھابھی کے کیا تیور تھے، جیسے لڑکی کا رشتہ نہیں، اپنا کوئی قرض واپس مانگنے آئے ہوں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اور ویسے بھی کاشف کی ریپوٹیشن بالکل بھی اچھی نہیں، گریجویشن بھی کئی بار سپلی دے کر کیا ہے۔ ہاں دیکھے نا، اپنے نالائق بیٹے کے لیے تو ہماری سیرت کا خیال آ گیا۔ جب اپنے لائق فائق بیٹوں کے رشتے کر رہی تھی تب یاد ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ رشتہ ہمیں برابری کی بنیاد پر ہی پائیدار ہوتا ہے۔ ہاں مجھے سب یاد ہے۔ خیر تم اب اس بات کو ختم کرو، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ احمد نے گویا یہ معاملہ ختم کرنا چاہا تھا، مگر میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میں سیرت کا رشتہ کسی صورت بھی کاشف کے ساتھ نہیں کروں گی۔ نوشابہ نے بڑے ہی سخت لہجے میں فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ اچھا بھائی اچھا، آج تو تمہارا لہجہ اور انداز ہی کچھ اور ہے، احمد نے قدرے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ مت بھولیں کہ جب اولاد کی بات ہو تو بلی بھی شیر بن جاتی ہے، نوشابہ نے بہت رسان سے کہا تھا۔ یعنی پہلے بلی تھی اور اب شیرنی بن گئی ہو، تو پھر میں کیا بنوں؟ اس بات کے اختتام پر احمد اور نوشابہ کا مشترکہ کہکہا بلند ہوا، مگر شاید اس وقت ان کی قسمت بھی دوڑ کھڑی ان پر کہکہے لگا رہی تھی۔ جب سعادت خان کا سیرت کے رشتے کے لیے اصرار بہت بڑا تھا تو احمد نے نوشابہ سے مشورے کے بعد انہیں سہولت سے انکار کر دیا تھا، جس پر سعادت خان اور سمینہ بیگم آگ بگولا ہو گئے تھے اور اپنے تمام رشتے ناطے ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ سو اپنے بیٹے سے انکار کے انجام کا ڈراوا دے کر وہ دونوں میاں بیوی اس گھر سے چلے گئے تھے۔ اس روز کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے خاندان اور ملنے جلنے والوں میں سیرت کے خلاف غلط سلط باتیں مشہور کرنا شروع کر دی تھیں، مگر جو لوگ احمد، نوشابہ اور سیرت کو اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے یہ باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی تھیں، اور جو کچھ شرپسند لوگ تھے انہوں نے یہ باتیں ادھر ادھر پھیلائی بھی تھیں۔ سیرت نے ان سب باتوں کے درمیان ہی اپنا امتحان کامیابی سے پاس کیا تھا اور ہاؤس جاب کی تیاری بھی شروع کی تھی۔ سیرت کو ہاؤس جاب شروع کیے ابھی مہینہ ہی ہوا ہوگا کہ نوشابہ بیگم نے اچانک ہی محسوس کیا تھا کہ ان کی بیٹی گھر کے کسی کام میں حصہ نہیں لے رہی۔ ہاؤس جاب سے واپسی کے بعد بس چپ چاپ پڑی رہتی ہے۔ انہوں نے سوچا شاید جاب سے تھک جاتی ہے، اس لیے کوئی باس پرس نہیں کی تھی۔ سیرت بیٹا دیکھو، درجن یہ تمہارے کپڑے دے کر گئی ہے، مگر اس میں تمہارے ناپ کا سوٹ نہیں ہے۔ ناپ کا سوٹ تو تم نے دیا تھا نا؟ ہاں شاید دیا تھا یا شاید نہیں دیا، سیرت نے گم سم سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ نوشابہ بیگم نے چونک کر بیٹی کو دیکھا تھا، یہ سیرت کا انداز تو ہرگز نہ تھا۔ سیرت بیٹا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کہتے ہوئے سیرت کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے بعد تو پہلے سیرت نے کھانا پینا چھوڑا اور بستر سے لگ گئی، پھر گھر والوں کو پہچاننا چھوڑا۔ نوشابہ اور احمد نے ہر طرح سے اس کا علاج کرایا، مگر کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ مرض بڑھتا گیا۔
جوجو دوا کی تھی۔ پھر کسی نے احمر کو ایک بابا جی کا بتایا تھا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ احمر اور نوشابہ وہاں بھی سیرت کو لے کر پہنچے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ بچی پر کسی نے بہت سخت سفلی کرایا ہے۔ مگر بابا، میری سیرت نے کسی کا کیا بگاڑا جو کوئی اس پر سفلی کرائے گا؟ نوشابہ بیگم نے روتے ہوئے سوال کیا تھا۔ بیٹا، یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا، مگر اتنا بتا دوں کہ اس بچی کے استعمال کیے ہوئے کپڑے یا کوئی اور چیز تمہارے کسی دشمن کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس نے سفلی انہی چیزوں کے ذریعے کیا ہے۔ بابا جی، اب اس کا حل توڑ کیا ہے؟ احمد نے گڑ گڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھو، میں کوئی دعویٰ یا وعدہ نہیں کرتا، میں تو خلق خدا کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں، مجھ سے جو بن سکا کروں گا۔ اس کے بعد بابا جی نے سیرت کا روحانی علاج شروع کرتے ہوئے احمد اور نوشابہ کو ان کی بیٹی کے حوالے سے کچھ ہدایت بھی دی تھی۔ احمد اور نوشابہ نے بابا جی کی ہدایت پر سختی سے عمل کیا تھا۔ سیرت کی حالت میں کچھ بدلاؤ بھی آنا شروع ہوا تھا کہ انہی دنوں اچانک بابا جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک احمد اور نوشابہ سیرت کو لے کر کہاں کہاں نہیں گئے، بڑے پیسے برباد کیے مگر کوئی حل نہیں نکلا۔ میڈیا والوں نے بھی اس کیس کو اچھالا۔ مارننگ شو میں سیرت کو کسی سائیکیٹرسٹ کے حوالے بھی کیا گیا مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ احمد اور نوشابہ کو اب مجبوراً سیرت کو زنجیروں میں باندھ کر رکھنا پڑتا تھا، ورنہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتی ہے۔ سیرت کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ ایسا کر کے کسی کو کیا ملا؟ ان سوالوں کے ساتھ نوشابہ اور احمد آج بھی پر امید ہیں کہ سیرت ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کا رب سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، بے شک وہ یقیناً ظالموں کو کہفر کردار تک پہنچائے گا۔